Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو تم لوگ میرے اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ کہ تم ان پر اپنی محبت اونڈے لو، حالانکہ انہوں نے اس حق کا انکار کیا ہے جو ان کے پاس جو تمہارے پاس آیا ہے۔ وہ تو رسول کو اور تم کو بھی نکالنا چاہتے ہیں صرف اس بات پر کہ تم لوگ اللہ پر ایمان لے آئے جو تمہارا رب ہے۔ اگر تم جہاد کے لیے نکلو میری راہ میں اور میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تو تم ان سے محبت کو چھپا رکھو، اور میں جانتا ہوں جو تم چھپائے ہوئے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، اور تم میں سے جو کوئی یہ کام کرے گا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا۔ یہ سورہ ممتحنہ ہے۔ ممتحنہ اگر دیکھا جائے تو یہ امتحان سے بنا ہے، جس کے معنی آزمائش کے، امتحان کے ہوتے ہیں۔ اس سورہ میں تمام مومنوں کی آزمائش بھی رکھی گئی تھی، اور آزمائش اگر دیکھا جائے تو بہت آسان بھی تھی اور بہت کڑی اور سخت بھی تھی۔ آسان اس معنی میں تھی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تم میرے اور اپنے دشمن پر چڑھائی کا ارادہ کرو تو تیاری بالکل مخفی رکھو، چھپا کر رکھو، دشمن کو خبر بھی نہیں ہونی چاہیے کہ تم لوگ تیاری کر رہے ہو۔ اور یہ دشمن سے چھپانا کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ایک طرف ایمان ہے ایک طرف کفر ہے، دونوں کی جنگ چل رہی ہے، تو مومن آپس میں کوئی مشورہ کرے اور کوئی پلان بنائے تو مومنوں کو آپس میں چھپا کر رکھنا اور کافروں کو نہ بتانا بہت آسان ہے اس اعتبار سے۔ لیکن جب یہی چیز رشتے میں بدل جائے تو وہاں پر چھپانا ذرا ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین مکے سے سب مدینے آئے تھے، سب کے عزیز و قریب رشتہ دار سب مکے میں موجود تھے، کسی کے والد، کسی کے بھائی، کسی کے چچا، کسی کی بیوی، کسی کی بہن، کسی کے یہ، کسی کے وہ، گویا کہ تمام رشتہ دار جو ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، کفر میں تھے، لیکن تھے تو عزیز، کیونکہ اسلام تو شروع میں آیا تھا۔ باپ نے اسلام قبول کیا، بیٹے نے نہیں کیا، بیٹے نے اسلام قبول کیا، باپ نے نہیں کیا، ہے نا، پوتے نے اسلام قبول کیا، دادا نے نہیں کیا، شوہر نے اسلام قبول کیا، بیوی نے نہیں کیا، بیوی نے اسلام قبول کیا، شوہر نے نہیں کیا۔ تو اس طرح رشتے آپس میں بٹے ہوئے بھی تھے ایمان اور کفر کے درمیان۔ تو اب اس طرح اپنے رشتہ داروں سے چھپا کر رکھنا اور انہی پر چڑھائی ہو رہی ہو تو یہ ایک طرح کا چھپانا اور مخفی رکھنا، پوشیدہ رکھنا ایک مشکل کام تھا۔ اس لیے میں نے کہا آسان بھی بہت ہے اور مشکل بھی بہت تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کر رہے تھے، حدیبیہ کے مقام پر آپ مکے کے قریب تھے اور آپ عمرے کی نیت سے جا رہے تھے، لیکن کافروں نے آپ کو
رشتہ داری کا خیال کرتے ہوئے بھی عمرے کی اجازت نہیں دی، اور حدیبیہ کے مقام سے بھی آپ کو واپس آنا پڑا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اللہ رب العزت نے خوشخبری دی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، جو اس کے آگے پیچھے جو ہے سورہ گزر چکی ہے 26ویں پارے میں، کہ ہم نے آپ کو ایک کھلی ہوئی فتح کی خوشخبری سنا دی، فتح دے دی۔ تو اس میں کئی فتوحات تھی، ان میں سے فتح مکہ جو ہے یہ سب سے بڑی فتح تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا کہ اب آپ مکے پر چڑھائی کریں اور یہ چیز خفیہ رکھیں، تیاری مکمل ہو، اور جب آپ مکے ان کے سر پر پہنچ جائیں تب جا کر ان کو خبر ہو، اس سے پہلے ان کو خبر نہ ہونے پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا صحابہ کو کہ تیاری کیجئے، اور یہ بھی بتا دیا کہ دیکھیے خاموشی کے ساتھ تیاری ہو ہلڑ، چیخ و پکار، ایک دوسرے کو بتانا، دوسروں کو اطلاع کرنا، یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اب خاموشی سے تیاری کیجئے، جب نکلنے کا حکم ہوگا آپ سے بتا دیا جائے گا کہ فلاں دن نکلنا ہے۔ سارے صحابہ نے خاموشی سے تیاری شروع کر دی۔ ایک صحابی تھے جو بدر میں بھی شریک ہوئے تھے، ان کا نام حاتم بن ابی بلتعہ ہے، حاتم بن ابی بلتعہ۔ حضرت حاتم بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ جو تھے، یہ مدینے آ گئے تھے۔ مکے میں ان کے بیوی، ان کے بچے اور دیگر رشتہ دار وہاں پر موجود تھے۔ تو ان کو اس بات کا خطرہ ہوا کہ چڑھائی تو اب مکے پر ہونی ہے اور مکے والوں کا خاتمہ اور شکست یقینی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دیکھ کر مکے والے جھنجلا جائیں اور پریشان ہوں، اور اس غصے میں آ کر وہاں پر جو مسلمان موجود ہیں ان سب کو وہ قتل کر دیں۔ اب رکھی بات اس میں ہماری بیوی بچے بھی ہیں تو وہ بھی قتل ہو جائیں گے۔ تو اپنے بیوی بچوں کو بچانے کے لیے حاتم بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ جو تھے، انہوں نے خاموشی کے ساتھ ایک خط لکھا، اور خط اپنے رشتہ داروں اور دیگر کافروں کے پاس پہنچانے کا وہ ایک خاتون کو سونپا کہ جا کر یہ پہنچا دینا اور بتا دینا کہ اچانک تمہارے اوپر حملہ ہوگا اور بہت بڑی فوج کے ساتھ حملہ ہونے والا ہے، اور حملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے ہیں۔ تو یہ ان کے دماغ میں بات تھی کہ جب ہم ان کے اوپر یہ احسان کر دیں گے تو کم از کم جب اگر مارکاٹ شروع ہوگی تو ہمارے بیوی بچے، ہمارا خاندان پریوار جو ہے وہ محفوظ رہے گا، اس کو وہ چھوڑ دیں گے۔ اس نیت سے انہوں نے پیغام ادھر پہنچا دیا۔ وہ خاتون اپنے بالوں میں جو عورتیں چوٹی باندھتی ہیں، جوڑا کہہ لیجیے یا جو بھی، تو وہ چوٹی کر کے جو جوڑا باندھے ہوئے تھی، اس چوٹی کے اندر اس نے خط چھپا رکھا تھا۔ ادھر وہ عورت نکلی، ادھر اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ میرے حبیب کو بتا دو کہ فلاں عورت جو ہے وہ ایک خط لے کے جا رہی ہے، اور وہاں پر جا کر مکے کے سرداروں کو، قریش کو اور دیگر لوگوں کو وہ جا کر بتائے گی کہ تمہارے اوپر حملہ ہونے والا ہے، لہذا اس سے جا کر خط چھین لو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کے جیسے یہ بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، وہ اپنے 8-10 ساتھیوں کے ساتھ نکلے۔ جس مقام پر ایک باغ تھا کھجور کا، وہ عورت وہاں پر موجود تھی، اس نخلستان میں۔ بعض لوگوں نے اس کو خاخ باغ بتایا ہے، بعض نے ایک آدھ اور کوئی نام بتائے۔ وہاں پر وہ عورت موجود تھی کہ یہ تمام صحابہ جو ہے پہنچ گئے
اور اس عورت سے کہا کہ لاؤ خط نکالو. کہا میرے پاس کوئی خط وط نہیں ہے، میں تو سفر کر رہی ہوں، میں مکے جا رہی ہوں. کہا نہیں، وہ خط نکالو. وہ کسی قیمت پر بھی دینے کے لیے راضی نہیں تھی. اس کے سامان کی تلاشی لی گئی، سب کچھ کیا گیا، لیکن خط اس سے ہاتھ نہیں آیا. صحابہ ناکام واپس آنے والے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم تو واپس نہیں جائیں گے، ہم واپس نہیں جائیں گے. ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر وہ عورت خط واپس دے دے تو اس کو چھوڑ دینا، اسے کچھ مت کہنا، اور نہ دے تو گردن مار کے چلے آنا. خط تو نہیں ملا ہے، میرے نبی جھوٹے نہیں ہیں، اور نبی کے حکم کی وجہ سے میں بھی جھوٹا نہیں ہوں. خط تو میں اس سے لے کر ہی جاؤں گا، ورنہ اس کی جمع تلاشی تک بھی لی جا سکتی. جب وہ عورت ڈر گئی تو سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے بے عزت ہو جائیں. حالانکہ کسی صحابی کا بے عزت کرنے کا ارادہ نہیں تھا، مقصد صرف ڈرا کر خط لینا تھا. تو مارے ڈر کے پھر اس نے اپنا بال کھولا، بال کھول کر وہ خط اس نے واپس کر دیا. صحابہ علی رضی اللہ عنہ دیگر صحابہ لے کر آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط پڑھا، دیکھا. اس کے بعد حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ پوچھا تو انہوں نے بہرحال اعتراف کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اپنا خط پہچانتے ہو؟ تو میں نے لکھا ہے تو میں پہچانتا بھی ہوں. آپ نے خط ان کے سامنے رکھا، کہا دیکھو اللہ کے نبی ہم سے غلطی ہوئی، ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن ہم نے یہ غلطی کر ڈالی، اب مجھے معاف کر دیا جائے، یا آپ جو مناسب سمجھیں آپ کا حکم سر رکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم نے صرف اس لیے کیا تھا کہ اگر ان کے ساتھ تھوڑی سی بھلائی کر دیں گے، مجھے معلوم تھا کہ آپ کا لشکر جب پہنچے گا تو ان کا معاملہ تو صاف ہونا ہے، ختم ہونا ہے، اب ان کو کوئی بچا نہیں سکتا اللہ کے عذاب سے. بس صرف یہ ہے کہ ہمارے بیوی بچے جو ہیں جو ان کی حراست میں ہیں وہ محفوظ ہو جائیں گے، میں نے اس لیے پیغام بھیجا تھا. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی بس حکم دیجئے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں وغیرہ وغیرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کو معاف کیا، اور یہ کہہ کر معاف کیا کہ اللہ رب العزت نے تمہاری یہ خطا معاف کر دی، حالانکہ معافی کے لائق یہ خطا نہیں تھی. معاف اس لیے کی کہ تم جنگ بدر کے ساتھیوں میں سے ہو. تم کس میں سے ہو؟ جنگ بدر جن لوگوں نے لڑی ہے ان ساتھیوں میں سے تمہارا شمار ہے. اور اللہ رب العزت نے یہ ہم کو حکم دے دیا ہے کہ بدر کے جو صحابہ ہیں ان سے کوئی بھی غلطی بعد میں ہو جائے ہم اس غلطی کو معاف کر دیں گے، کیونکہ جو اس وقت کی اسلام اور کفر کی پہلی جنگ تھی، جن لوگوں نے حصہ لیا اب ان کا مقابلہ دوسرے صحابہ کر ہی نہیں سکتے، ان کے مقام و مرتبے کو پہنچ ہی نہیں سکتے. لہذا ہم ان سے اتنے خوش ہیں کہ اگر بعد میں ان سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے تو ہم اسے معاف کرتے ہیں. جاؤ، اللہ رب العزت نے بدر کے صحابہ ہونے کی وجہ سے، ان صحابہ میں تمہاری شمولیت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تم کو معاف کر دیا. اتنا رتبہ جنگ بدر لڑنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. تو قرآن میں اسی کی طرف یہ اشارہ کیا گیا سورہ ممتحنہ میں جو آزمائش ہے کہ اے ایمان والو تم میرے اور اپنے دشمن کو دوست مت بناؤ کہ تم اپنی محبت ان پر انڈیل دو. تلقون الیہ بالمودۃ، کہ تم اپنی محبت ان پر انڈیل دو، حالانکہ انہوں نے انکار کر دیا ان تمام چیزوں کا، ان حکموں کا جو حق بات ان کے پاس آئی ہے.
وہ آپ کو اور رسول کو نکال رہے ہیں، صرف اس بات پر نکال رہے تھے کہ آپ ایمان لیں اپنے رب پر، اس لیے اگر تم جب جہاد کے لیے میرے راہ میں نکلو اور میری خوشنودی حاصل کرنا چاہو تو یاد رکھنا ان کی طرف اس محبت کو چھپائے رکھو، اور میں جانتا ہوں جو تم چھپا رہے ہو، جو تم ظاہر کر رہے ہو، اور جس نے اس محبت کو نہیں چھپایا، جس نے پیغام پہنچانے کی ادھر کوشش کی، تو یاد رہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ راستے سے بھٹک جائے گا۔ چنانچہ وہ صحابی تھے، انہوں نے توبہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا۔ آج بھی جب اس طرح کا کوئی موقع ہو، آپ یہ دیکھیے دشمن ہم سے سب کچھ چھپاتے ہیں، سب کچھ چھپاتے ہیں، لیکن ہم مسلمان ایک ایسے ہیں کہ اپنی باتیں ہم نہیں چھپا پاتے ہیں اور اپنی باتیں ہم دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں، دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں، باقاعدہ مخبری کرتے ہیں ہم ایک ایک چائے پر، صرف ہم کو کہاں پر داروغہ صاحب جو ہے اپنے پاس بیٹھا کے کہتا اور بھائی کیا حال ہے، ایک چائے پلا دیتے ہیں، ہم اسی پر اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ کورونا کے زمانے میں سب نے دیکھا کہ کون سا مندر ہے جہاں پر عبادت اور پوجا نہ ہوتی رہی ہو، بھیڑ والے دن بھیڑ بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایک مسجد تھی جس میں زبردستی تالا لگوایا گیا تھا، اور بالفرض اگر کوئی کہیں پر کچھ لوگ جمع ہو جاتے تھے نماز کے لیے، 10 لوگ 20 لوگ 25 لوگ 50 لوگ، تو کوئی نہ کوئی اپنا مسلمان بھائی باقاعدہ مخبری کرتا تھا، اور تھانے میں اور کچہری میں اور کوتوالی میں باقاعدہ فون کر کے کہتا تھا کہ اس مسجد میں جمعہ کی نماز میں 25 لوگ 50 لوگ جمع ہیں، آپ فوراً آ جائیے۔ ہم اپنی بات نہیں چھپا پاتے، یہ عجیب ہوا ہے۔ اسرائیل جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، جو کسی بھی قیمت پر مسلمانوں سے دوستی کر ہی نہیں سکتے، قرآن نے کہہ دیا ہے کہ وہ تم سے دوستی کریں گے ہی نہیں جب تک کہ تم ان کی ہر بات مان نہ لو، یعنی تم یہودی نہ بن جاؤ، تب تک وہ تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ یاد رکھو کہ وہ کبھی تم سے دوستی نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی آج دیکھ لیجئے تمام مسلم حکمراں ان سے دوستی کے لیے ہاتھ بڑھائے ہوئے۔ آج کل کی بات دیکھیے، اس نے قدس پر حملہ کیا، اس کے نتیجے میں حماس نے اس کے اوپر حملہ کیا۔ حماس کو اپنی حفاظت کے لیے اگر جنگ کرنی پڑ رہی ہے، بیت المقدس کی حفاظت کے لیے جنگ کرنی پڑ رہی ہے، تو ہماری ہندوستان کی گودی میڈیا اور دنیا کے تمام میڈیا کیا کہہ رہی کہ وہ دہشت گرد ہے۔ اپنے ملک کی حفاظت کرنا دہشت گردی، اور اسرائیل جو ان کے اوپر اٹیک کر رہا ہے وہ دہشت گردی نہیں ہے۔ تو کفر ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہ اپنا راز تم تک نہیں پہنچاتے ہیں، وہ جو چاہتا وہ فیصلے کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی لیپا پوتی شروع کرتے ہیں۔ ایک ہم ہیں کہ سب ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے۔ پاکستان کے کیا بولتے ہیں کہ اس وقت کے جو مولانا فضل الرحمان ہیں، اللہ رحم فرمائے، وہ نصیحت کر رہے ہیں وہاں کے مومنوں کو کہ تم لوگ باز آ جاؤ، تم لوگ باز آ جاؤ، اور اسرائیل سے نہیں کہہ رہے ہیں کہ تمہاری یہ حرکت ہے تم باز آ جاؤ۔ یہ ہمارا حال ہے ہم مسلمانوں کا کہ ہم اپنی چیز نہیں چھپا پاتے، حالانکہ جنگ کا موقع وہاں پر ہے، جنگ چل رہی ہے۔ ہم نصیحت کس کو کر رہے ہیں؟ اپنے کو، کہ تم مان جاؤ، تم رک جاؤ، وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کو کرنے دو۔ اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔